نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله تبارك وتعالى مخاطبا للنبي الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محترم، اب جو موضوع ہے آج کا جس پر کلام کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے ایک جملے میں اور وہ نچوڑ ہے عقیدہ محبت کا، عقیدہ اولیاء کا، عقیدہ صوفیاء کا، عقیدہ اہل سنت کا، عقیدہ صحیح اہل اسلام کا. وہ موضوع ہے کہ ساری کائنات میں حضور علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے. یہ موضوع ہے آج کی رات. یہ آج کا میرا موضوع ہے کہ کل کائنات میں میرے ساجن جیسا کوئی نہیں. ساری مخلوقات میں میرے پیتم جیسا کوئی نہیں. عالم خلق میں اول سے آخر تک ساری مخلوقات و کائنات میں سرکار مدینہ جیسا کوئی نہیں. حضور بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں. یہ آج کا موضوع ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں سے جو بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انسانی کائنات میں سب سے اونچا مقام اللہ رب العزت نے انبیاء کو عطا کیا. سب سے اونچا مقام انبیاء کا اور رسولوں کا. آقا علیہ السلام کو اگر کوئی شخص، سننے والی بات، اگر کوئی حضور علیہ السلام جیسا ہو سکتا، اگر آقا علیہ السلام جیسا اور حضور علیہ السلام کے برابر اگر کوئی ہو سکتا تو وہ انبیاء سے اور رسولوں میں سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سب سے اونچا درجہ نبیوں اور رسولوں کا ہے. اگر کوئی شخص ممکن ہوتا کہ آقا علیہ السلام کے برابر ہو سکے تو وہ یہی ممکن تھا کہ انبیاء اور رسولوں میں سے کوئی آقا علیہ السلام جیسا ہوتا. لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ایک اصول دیا تیسرے پارے کی پہلی آیت کے ذریعے کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، درجے میں سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ہم نے ان میں بھی اونچا نیچا درجہ بنایا اور فضیلتوں کے مدارج بنائے ہیں. آقا علیہ السلام کو درجہ یہ دیا کہ تمام انبیاء اور رسول سے آقا کی شان کو سب سے بلند کیا. حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ. قیامت کے دن جب سب انبیاء اور رسول جمع ہوں گے، فرمایا کل نسل بنی آدم کا سردار میں ہوں گا. اس لیے دنیا میں جب آقا علیہ السلام کو معراج پہ لے جایا گیا، یہ حدیث صحیح مسلم میں، ابو داود میں، مسند احمد بن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث صحیح، اور امام مسلم نے یہ حدیث کتاب الفضائل میں وارد کی اور باب بنایا، باب تفضیل نبینا علی جمیع الخلائق. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمیع مخلوقات میں سب سے افضل ہونا، یہ باب بنایا امام مسلم نے. تو اس سے یہ ثابت ہوا
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر اور آپ جیسا انبیاء اور رسولوں میں بھی کوئی نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے کتاب الایمان میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات بیت المقدس پہنچا فحانت الصلاۃ فاممتہم، نماز کا وقت ہو گیا اور تمام انبیاء کی صفیں بن گئیں، وہ میرے مقتدی ہوئے اور میں نے انہیں امامت کروائی۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس دنیا میں تمام انبیاء کو آقا علیہ السلام کا مقتدی بنا دیا تو اعلان کر دیا کہ رسول اکرم الانبیاء والرسل ہے۔ اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث ہے ترمذی ابن ماجہ کی، اور امام ترمذی نے کہا حدیث حسن صحیح، فرمایا اذا کان یوم القیامہ کنت امام النبیین و خطیبہم، جب قیامت کا دن ہوگا میں سب نبیوں کا امام اور قائد ہوں گا، اور سب نبی خاموش ہوں گے اور میں ان کا خطیب ہوں گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی افضلیت ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا جامع ترمذی میں، آقا نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، کل مخلوق جو پہلے ہو گزری اور جو قیامت تک آتی رہے گی، میں اولین و آخرین سب سے افضل اور اکرم ہوں، میرا درجہ رتبہ سب سے بلند ہے، اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، حقیقت ہے۔ پھر امام ترمذی، امام دارمی روایت کرتے ہیں، حضرت انس ابن مالک نے روایت کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اولہم خروجا وانا قائدہم اذا وفدوا وانا خطیبہم اذا انصتوا وانا مشفعہم اذا حبسوا وانا مبشرہم اذا آیسوا، الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی وانا اکرم ولد آدم علی ربی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے باہر لایا جائے گا قبر انور سے، اور پوری قیامت کے کل انبیاء اور ان کی امتوں کا قائد میں ہوں گا۔ جب ساروں کی زبانیں بند ہوگی تو خطیب قیامت میں ہوں گا، جب سارے دبے ہوئے ہوں گے تو شفاعت کی خوشخبری سنانے والا اور ان کی شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، جب ہر ایک پر پریشانی اور مایوسی کا عالم ہوگا تو انہیں خوشخبری دینے والا میں ہوں گا، اور قیامت کے دن سب انبیاء اور ان کی امتیں موجود ہوں گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں کو کہ آج ساری بزرگیوں اور جنت کی چابیاں ساری محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دی جائیں، تو کرامت اور جنت کے دروازوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی جائیں گی۔ گویا تاجدار کائنات قیامت کی ہر کرامت کے بھی مالک ہوں گے اور جنت کے بھی مالک ہوں گے۔ جب جنتوں کے دروازوں کی چابیاں مصطفیٰ کے پاس ہوں گی تو مطلب یہ ہوا جسے چاہیں گے مصطفیٰ جنت میں جائے گا، جسے روکیں گے نہیں جا سکے گا۔ اور فرمایا 1000 خادم، اور ایک حدیث میں 70,000 ملائکہ خادموں کی طرح میرے ارد گرد طواف کرتے ہوں گے، جدھر جاؤں گا میں ان کے جرمٹ میں سفر کروں گا۔ یہ ایک مقام میں نے بیان کیا پہلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء اور رسولوں پر فضیلت عطا کی گئی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، نے عرض کیا جبرائیل امین نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور جبرائیل امین نے کہا قال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ار بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ امام طبرانی اور امام لالکائی عقیدہ اہل سنت میں بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل امین نے کہا آقا میں نے زمین کے مشارق و مغارب کا کونا کونا چھان مارا، خدا کی عزت کی قسم کہ محمد جیسی فضیلت والا اور اس سے بہتر فضیلت والا کوئی شخص کائنات میں نہیں دیکھا، اور محمد کے گھرانے بنو ہاشم جیسی فضیلت والا کوئی گھرانہ نہیں دیکھا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں ان اللہ فضل
محمدن علی الانبیاء وعلی اہل السماء، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء پر بھی فضیلت دی اور تمام اہل سما پر، آسمانی مخلوقات پر بھی فضیلت دی۔ اسے امام دارمی، حاکم، طبرانی اور بہقی نے روایت کیا۔ وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا خیار ولد آدم خمسۃ نوح و ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ و محمد و خیرہم محمد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل اولاد آدم، جن میں سب نبی، ولی اور رسول شامل ہیں، ان ساروں میں سب سے اونچا درجہ رکھنے والے 5 رسول ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت محمد، اور فرمایا پھر ان 5 میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ۔ گویا مخلوق کی افضلیت، مخلوق کی افضلیت تاجدار کائنات کے رتبے پہ جا کے ختم ہو گئی۔ آقا علیہ السلام جیسا کوئی انبیاء اور رسولوں میں سے کوئی فرد نہیں ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی جو عدم تساوی ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں، اس کے اسباب ہیں۔ اسباب یوں کہ یوں تو اللہ رب العزت نے نبوت تو 1,24,000 انبیاء کو دی کم و بیش، رسالت 313 رسولوں کو دی، مگر ہر کسی کو نبوت ملی جب وہ پیدا ہوئے، وہ پیدائشی طور پہ نبوت لے کر آئے، ہر نبی ولادت سے نبی بن کے آیا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا چکے کوئی نہیں۔ آقا کا معاملہ الگ تھا، آپ کو نبوت آپ کی ولادت کے وقت سے نہیں ملی، آپ کو نبوت اس وقت عطا کی گئی جب خود حضرت آدم بھی پیدا نہ ہوئے تھے، جب کائنات بشریت کی ابتدا بھی نہ ہوئی تھی اور سلسلہ نبوت کا اجرا بھی نہ ہوا تھا، آقا علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت سے نبی بنا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حدیث ترمذی ہے اور حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوۃ، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ قال وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میرے صحابیوں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور روح کے خمیر میں تھے، جسم اور روح کے خمیر میں تھے، پانی اور مٹی کے خمیر میں تھے، ابھی جسم اور روح کا امتزاج ہو رہا تھا، اس وقت سے پہلے میری نبوت کا اجرا ہو چکا تھا۔ اب سنیے، بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ حدیث کسی ایک آدھ کتاب کی ہے، واحد ہے، مانے خبر واحد یا نہ مانے، اسے توجہ سے امام ترمذی نے کتاب المناقب نے اس حدیث کو روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا، طبرانی نے معجم کبیر اور معجم اوسط میں روایت کیا، امام بخاری نے خود التاریخ الکبیر میں روایت کیا، امام خلال نے السنہ میں روایت کیا اور کہا اسنادہ صحیح۔ امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں روایت کیا اور کہا اسنادہ صحیح۔ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا، عبداللہ بن احمد نے السنہ میں روایت کیا، امام احمد بن حنبل کے بیٹے، اور کہا اسنادہ صحیح۔ امام لالکائی نے عقیدہ اہل سنت میں روایت کیا، اور ائمہ حدیث میں خطیب بغدادی نے اس کی تائید کی، حافظ ابن حجر اسقلانی نے تائید کی تہذیب و تہذیب میں، ابن عبد البر نے تائید کی الاستیاب میں، امام ذہبی نے تائید کی سیر و اعلام النبلاء میں، حافظ ابن کثیر نے تائید کی البدایہ میں، اور سعودی عرب کے پچھلے زمانے کے عالم البانی، سلفی عالم، انہوں نے الاحادیث الصحیحہ کے سلسلہ میں لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس حدیث کی صحت سے انکار کرنا کسی اہل علم کی مجال نہیں۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے علم میں نبی بن چکا تھا، میں نبی
عملاً نہیں تھا بلکہ اللہ کے علم میں تھا۔ یہ سوچ ہی غلط ہے بھائی، کتنی نادانی کی بات ہے یہ کہنا۔ اللہ کے علم میں تو ہر نبی نبی تھا۔ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ نوح نبی ہوں گے، حضرت ابراہیم نبی ہوں گے، حضرت شیس نبی ہوں گے، حضرت یعقوب نبی ہوں گے، حضرت موسیٰ نبی ہوں گے، حضرت عیسیٰ نبی ہوں گے، زکریا نبی ہوں گے، یحییٰ نبی ہوں گے، حضرت شعیب نبی ہوں گے، صالح نبی ہوں گے، ہود ہوں گے۔ ارے بتائیے کون سا نبی ہے جن کی نبوت اللہ کے علم میں نہیں تھی؟ یہ سوچنا ہی نادانی ہے، حماقت ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام انہوں نے یہ تو سوال ہی نہیں کیا، معاذ اللہ، یہ تو جاہل بھی سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ کے علم میں آپ کب سے نبی تھے۔ یہ تو ان پڑھ بندہ بھی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ کے علم میں ہر شے شروع سے تھی، اللہ کے علم کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یہ تو پوچھا ہی نہیں گیا۔ وہ تو پوچھ رہے ہیں کہ آپ نبی کب بنائے گئے۔ اب اسی حدیث کے بہت سے طرق کے ساتھ لفظ آئے ہیں، اب وہ لفظ سنیے۔ حضرت میسرۃ الفجر روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں روایت کیا، قال قلت رسول متی کنت نبیا، لفظ واضح کر دی، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی تھے، یہ لفظ ہے۔ امام بخاری التاریخ الکبیر، حضرت میسرہ الفجر۔ اب صحابی کیٹیگوریکلی پوچھ رہا ہے متی کنت نبیا، آپ کب سے نبی تھے؟ اب اللہ کے علم کا تو سوال ہی نہیں ہو رہا، اور وہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی پوچھے۔ آقا نے جواب دیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا خمیر تیار نہ ہوا تھا، میں تب سے نبی تھا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس، ان سے روایت ہے، مسند احمد، طبرانی، ابن ابی عاصم، اسنادہ صحیح، حدیث صحیح۔ انہوں نے پوچھا، آقا سے پوچھا گیا متی کتبت نبیا، یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب فرض کر دی گئی، آپ کو منصب نبوت کب عطا کر دیا گیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، وہی جواب دیا۔ پھر پوچھا گیا متی اخذ میثاقک، یا رسول اللہ آپ کو نبی بنا کر نبوت کا حلف نامہ آپ سے کب لیا گیا؟ اب بولیے، یہ اللہ کے علم کی بات ہے؟ جب کوئی منتخب ہوتا ہے آپ کے ملک میں پریزیڈنٹ، تو پریزیڈنٹ منتخب ہونے کے بعد اس سے حلف لیتے ہیں نا۔ تقریب حلف وفاداری کب ہوتی ہے؟ جانے کے بعد۔ جب پرائم منسٹر کوئی بنتا ہے اور اس کو ساری اکثریت سے پارلیمنٹ جب چن لیتی ہے تو مقرر ہونے کے بعد حلف وفاداری لیا جاتا ہے نا اس کا، تو حلف عہدے کا مقرر ہونے کے وقت لیا جاتا ہے۔ اب صحابی پوچھ رہے ہیں متی اخذ میثاقک، یا رسول اللہ جب آپ نبی بنا دیے گئے تو نبوت کا حلف آپ سے کب لیا گیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت لے لیا گیا تھا جب حضرت آدم ابھی پیدا بھی نہ ہوئے۔ اور حضرت عبداللہ بن شقیق کی روایت سے ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی اور فرمایا رجال الصحیح، ہر جگہ میں حدیث صحیح لا رہا ہوں آپ کے لیے، ہر سند اور طریق کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے پوچھا متی جعلت نبیا، آپ نبی کب بنائے گئے؟ آپ نے دیکھا کسی ایک حدیث میں بھی یہ نہ سوال آیا نہ جواب، نہ یہ لفظ آیا کہ اللہ کے علم میں کب سے تھے۔ یہ کوئی جاہل سوچ سکتا ہے، صحابہ نہیں سوچ سکتے تھے نا۔ آقا نے فرمایا متی جعلت، آپ کب سے نبی بنائے گئے؟ آقا نے فرمایا تخلیق آدم سے پہلے سے بنایا گیا۔ اور یہی بات حضرت عمر فاروق نے بھی روایت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو حافظ ابن کثیر نے روایت کیا ہے، حافظ ابن کثیر نے خود، یہ جو حوالہ میں دے رہا ہوں حافظ ابن کثیر، اور امام ابو نعیم نے اس کو روایت کیا، اور اس کو امام سیوطی نے اس کو ذکر کیا۔ تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں، اس لیے کہ نبی تو بہت سے تھے مگر ہر ایک کو نبوت ملی ان کے پیدا ہونے کے بعد، مگر تاجدار کائنات کو نبوت ملی ساری کائنات بشریت کے پیدا ہونے سے بھی پہلے۔ تو حضور جیسا کوئی کہاں سے ہو، حضور جیسا کوئی
کہاں سے ہو؟ باقی انبیاء دنیا میں آئے تو نبی بنے، اور رسول اس وقت نبی بنے جب تک دنیا بھی نہ تھی، دنیا بھی نہیں بنائی گئی تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، امام حاکم نے روایت کیا مستدرک میں، اور کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، حدیث صحیح اسناد ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، وحی فرما کے فرمایا یا عیسیٰ آمن بمحمد، اے عیسیٰ محمد پر ایمان لاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور اپنی امت کو بھی حکم دے دینا جو میرے محبوب کو پالے وہ ان کا کلمہ پڑھ لے، ایمان لائے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس لیے فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنت والنار، اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو آدم کو پیدا نہ کرتا، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا ہی اے عیسیٰ جان، جب میں نے عرش کو پیدا کیا تو عرش میں اضطراب ہوا، عرش الہی کانپا، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ فَسَكَنَ، عرش پر میں نے اپنے نام کے ساتھ محمد کی رسالت کا نام لکھا تو عرش وہیں تھم گیا۔ گویا کائنات بننے سے پہلے جب عرش الہی کی تخلیق ہوئی تو حضور کو رسول اللہ اس وقت اللہ نے لکھ دیا تھا، اس وقت رسول اللہ لکھ دیا تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اس لیے بھی کوئی نہیں، ہر نبی جب آیا تو وہ ایک قوم کے لیے آیا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور فرمایا من امت الا خلا فیہا نذیر، جس رسول کو بھی بھیجا اس کو اپنی قوم میں بھیجا اور اس قوم کی زبان دے کر بھیجا، اور ہر ایک قوم کے پاس ایک ڈر سنانے والا بھیجا۔ تو ہر نبی کو ایک ایک طبقے، ایک ایک شہر، ایک ایک قبیلے، ایک ایک امت کے پاس بھیجا۔ مگر جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، حکم ہوا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نسل بنی آدم میں کل کائنات انسانی کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ اور فرمایا لوگ ایک ایک قبیلے کے لیے نذیر، ڈر سنانے والا بن کے آئے تھے، للعالمین نذیرا، آقا علیہ السلام کل کائنات کے لیے نذیر بن کے آئے گئے۔ اور فرمایا بخاری اور مسلم میں ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کی طرف مجھے بنا کے بھیجا گیا۔ آقا نے فرمایا وکان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامہ وبعثت الی الخلق کافہ، ہر نبی ایک قوم کی طرف خاص نبی رسول بن کے جاتا تھا، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا، کل انسان، عالم انس کی طرف حضور رسول، عالم جنات کی طرف رسول، جن بھی حضور کے غلام، ملائک بھی حضور کے غلام، حیوانات بھی حضور کے غلام، ایک ایک حیوان جو حضور کے چہرے کو تکتا تو سجدہ کرتا۔ میں نے خطابات میں کئی بار حدیث بیان کی ہے، اونٹ دیکھتے تو سجدہ کرتے آقا کو، ہرنیاں دیکھتی تو سجدہ کرتی، بکریاں دیکھتی تو سجدہ کرتی، حیوانوں کو سجدہ کرتے دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر بول اٹھے آقا حیوان آپ کو سجدہ کرتے ہیں، اجازت دیں ہمارے دل بھی تڑپتے ہم آپ کو سجدہ کیا۔ آقا نے فرمایا نہیں، میری امت میں، میری شریعت میں اجازت نہیں کہ انسان کو سجدہ کرے۔ درخت حضور کو سجدہ کرتے، پتھر حضور کو سجدہ کرتے، پانی حضور کو سجدہ ریز ہوتے، یعنی نہریں ابلتی، کائنات خلق کی ہر شے آقا کی رسالت اور رحمت کی چادر کے لیے۔ یہ شان کسی اور نبی اور رسول کی نہ تھی، اس وجہ سے آقا علیہ السلام جیسا اس اعتبار سے بھی پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ اب ایک اور نکتہ جس کی وجہ سے کوئی میرے آقا جیسا، کوئی میرے ساجن جیسا، کوئی میرے پیتم جیسا، کوئی ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں۔ کیسے کہ نبوت دینے میں حضور کو سب سے پہلا بنایا اور
اور بیست کرنے میں سب سے آخری بنایا. تو گویا اول ہونے میں بھی حضور بے مثل ہوئے اور آخر الانبیاء ہونے میں بھی آقا بے مثل ہوئے. تو قرآن مجید میں خاتم النبیین کا لقب دیا اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا کلما، آقا نے فرمایا حالک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین متفق علیہ. پہلے ہر نبی کی جب وفات ہوتی تو اس کا خلیفہ نبی بنتا، مگر میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں. تو گویا نبوت کی ابتدا میں بھی میرے مصطفیٰ کی مثال کوئی نہیں، اور نبوت کے سلسلے کی انتہا میں بھی آقا کی مثال کائنات میں کوئی نہیں. تو گویا اولیت میں بھی حضور بے مثال اور آخریت میں بھی حضور بے مثال. تو ختم نبوت کی شان میں آقا علیہ السلام بے مثال ہوئے. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگلی شان دنیا میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا علم، تو علم میں آقا علیہ السلام کو بے مثال رکھا. کسی نبی اور رسول کو اور کسی مخلوق کو علم میں اتنی وسعت عطا نہیں کی جو وسعت آقا علیہ السلام کو علم میں عطا کی گئی. ما کان و ما یکون، عالم خلق کی دو حدیں ہیں. کائنات کی بگننگ ما کانا سے شروع ہوتی ہے اور کائنات کا اینڈ ما یکون کی انتہا تک جاتا ہے. ما کانا و ما یکون، یہ دو حدیں بھی میرے مصطفیٰ کے علم کی وسعت کے مقابلے میں چھوٹی ہیں. اور احادیث میں علم مصطفیٰ میں بھی کوئی حضور کا مثل نہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث دے رہا ہوں، مور اور لیس میں ساری احادیث وہ دوں گا جو بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، یا متفق علیہ ہیں، یا انفراداً بخاری و مسلم میں ہیں، یا ابو داؤد نسائی کی سیاستہ کی سند صحیح کے ساتھ احادیث صحیحہ ہیں. بعض لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہوتا ہے اور وہ آقا علیہ السلام کے علم کو تولنے بیٹھتے ہیں، یہ علم تھا، یہ علم نہیں تھا. ارے نادانوں، آپ کا ہمارا علم ہے کیا؟ آپ کی ہماری عقل ہے کیا؟ آپ کا اور ہمارا فہم ہے کیا کہ تاجدار کائنات کے علم کو ناپ سکے؟ حضور کے علم کو تو وہ ناپے جس کا اپنا علم حضور سے زیادہ ہو. معاذ اللہ. تو حضور سے زیادہ تو علم صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ کا ہے. تم اور ہم کون ہیں علم مصطفیٰ کو ناپنے والے؟ ہمارا تو کل جہاں ختم ہو جاتا ہے اور ما کان و ما یکون کی حدیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں، مصطفیٰ کا علم اس سے بھی ماورا ہے. اب بخاری مسلم کی حدیث سنیے، متفق علیہ. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ علم میں بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نہ تھا. فرماتے ہیں ایک دن آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی، فصلی الظہر فلما سلم قام علی المنبر، نماز ظہر سے فارغ ہوئے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے. متفق علیہ حدیث دے رہا. حوالہ بھی سن لیں، صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث کا نمبر 6864. صحیح مسلم میں کتاب الفضائل باب توقیرہ و ترک و اکثار سوال، حدیث کا نمبر 2359. میں نے صرف 2 حوالے بخاری مسلم کے دے دیے، درجنوں کتب حدیث کی اس حدیث سے صحیح متفق علیہ کو روایت کرتی. آقا علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہوئے، فذاکر الساعہ وذاکر ان بین یدیہا امورا عظاما. آقا علیہ السلام نے خطاب کیا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اور قیامت کے دن میں جو ہونے والا تھا سب بیان کر دیا. یہ حدیث اس طرح بھی آئی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حذیفہ رضی اللہ تعالی، قام فینا رسول اللہ مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعہ الا حدث بہ حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ. بخاری مسلم
اور یہ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث کے الفاظ یہ بھی آئے ہیں، فاخبرنا عن بدء الخلق الى ان داخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم، کائنات کی ابتدا سے شروع کیا آقا علیہ السلام نے بیان کرنا، اور کائنات کی انتہا تک سب کچھ بیان کر دیا، حتیٰ کہ جنتیوں کا جنت میں داخل ہو جانا اور دوزخیوں کا دوزخ میں داخل ہو جانا، سارا کچھ بیان کر دیا۔ اب یہ جو سارا کچھ بیان کر دیا، بتائیے یہ سارا علم قرآن میں ہے؟ آپ کوئی آیتیں بتا سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا آنا، بتاتے آئیے، قسطنطنیہ کا فتح ہونا، یاجوج اور ماجوج کے احوال، اور تمام کتاب الفتن کے احوال، اور سورج کا مشرق سے مغرب سے طلوع ہونا، اور ساری تفصیلات جو آقا نے قیامت تک بیان کی، اور قیامت کے اندر کی ساری تفصیلات، کیا قرآن مجید میں آپ آیتیں بتا سکتے ہیں جہاں ہیں؟ نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام جو سب کچھ بتاتے، قرآن میں تو یہ تھا نہیں سرحد سے، کس علم سے بتاتے؟ تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کے علم کا مبدا فقط قرآن نہ تھا، قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، اور وہ وحی خفی تھی، اسی کو سنت اور حدیث کہتے ہیں۔ آقا نے بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا، قال من احب ان يسأل عن شيء فليسأل عنه، آج جو شخص مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے۔ بات یہ ہوئی، کچھ لوگوں نے خسر پسر کی تھی اور آقا علیہ السلام کی شان علم میں کچھ باتیں کی تھی، تانا زنی کی تھی۔ منافق اس وقت بھی علم مصطفیٰ میں تانا کرتے تھے، اور جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ آج بھی علم مصطفیٰ میں تانا زنی کرتے ہیں۔ تو منافقوں نے کوئی تانا زنی کی تھی، بات آقا علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی، آپ جلال میں آئے اور کھڑے ہو کے پوچھا، جس نے مجھ سے جو پوچھنا ہے آج پوچھ لے، فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا، خدا کی قسم آج جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اور جو پوچھو گے میں یہاں کھڑے کھڑے سب کچھ بتا دوں گا۔ جب یہ پوچھا، قال انس فاکثر الناس البکاء، لوگ رونے لگ گئے، صحابہ کرام چیخ و پکار کھڑی ہو گئی، کانپنے لگ گئے۔ اس کیفیت میں آقا فرماتے جاتے تھے، وَأَكْثَرَ الرَّسُولُ اللَّهِ أَن يَقُولَ سَلُونِي سَلُونِي سَلُونِي، کہتے جاتے تھے پوچھ لو پوچھ لو پوچھ لو۔ دریائے علم مصطفیٰ تلاطم میں تھا۔ اس کیفیت میں ایک شخص کھڑا ہوا، ایک شخص فقام الیہ رجل فقال این مدخلی یا رسول اللہ، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے مر کر میرا ٹھکانہ کیا ہوگا مرنے کے بعد۔ اب بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے، غلطی، کہ اس سے مراد یہ تھا کہ شریعت کی جو بات پوچھنی ہے پوچھ لو، احکام شریعت کا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ یہ سوچنا غلط ہے۔ آگے دیکھو تو صحیح کہ پوچھنے والے پوچھ کیا رہے ہیں، وہ کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں یا غیوب کی بات پوچھ رہے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا کہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا النار، اے شخص تو دوزخ میں جائے گا۔ اب اس نے کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھا تھا، اس نے مرنے کے بعد ٹھکانہ پوچھا۔ اب آقا علیہ السلام فرما دیتے، اگر علم میں کمی ہوتی تو فرماتے مرنے کے بعد مجھے کیا خبر، تو کہاں جائے گا؟ نہیں، اس نے پوچھا کہاں جاؤں گا؟ فرمایا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو پتا چلا وہ شخص زندہ ہے، یہاں بیٹھا ہے، مگر مرنے کے بعد کا ٹھکانہ بھی مصطفیٰ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک اور شخص اٹھا، عبداللہ بن اضافہ، اس کو لوگ تانا دیتے تھے نسب کا، اس نے کہا میں اپنا مسئلہ حل کرا لوں۔ اس نے پوچھا من ابی یا رسول اللہ، میرا حقیقی والد کون ہے؟ قال ابو کا حذافہ، تمہارے اصل والد کا نام حذافہ ہی ہے۔ اس کے نسب کو صحیح قرار دے دیا۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، ایک اور شخص کو لوگ تانا دیتے اور کہتے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو۔ وہ اٹھا، اس نے کہا من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تم حرام زادے ہو۔ فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، تیری ماں نے
تجھے شیبہ کے آزاد کردہ غلام سے لیا تھا۔ اب تاجدار کائنات کے علم کی وسعت دیکھیے کہ مرنے کے بعد کا کوئی ٹھکانہ پوچھتا ہے تو جنت و دوزخ ہتھیلیوں کی طرح میرے مصطفیٰ کے سامنے ہے۔ کوئی اپنا نسب پوچھتا ہے تو میرے محبوب کے سامنے۔ اب نسب کیسے پتا چلتا ہے؟ کوئی ڈی این اے کا ٹیسٹ کروایا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے رہے سلونی سلونی، پھر فرماتے رہے اور پوچھ لو اور پوچھ لو۔ اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، سیدنا فاروق اعظم اٹھے فبارک عمر علی رکبتیہ، گھٹنوں کے بل جھک کے بیٹھ گئے آقا کے سامنے، اس طرح گھٹنوں کے بل، آقا معاف فرما دے، آقا معاف فرما دے، غلطی ہو گئی بازوں سے، غلطی کسی اور نے کی تھی، معافی مانگنے لگ گئے تو پھر آقا نے معاف کر دیا۔ اب یہی حدیث ایک عجیب روایت دے رہا ہوں، حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کی۔ اب حافظ ابن کثیر وہ محدث، وہ مفسر ہیں جن کی ثقافت کو انکار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں روایت کیا، اٹھا کے دیکھیے علماء بھی اور طلباء بھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء کی آیت کے تحت سورہ مائدہ آیت نمبر 101 تفسیر ابن کثیر کے تحت انہوں نے روایت کی یہ حدیث، یہی واقعہ، اور وہ لکھتے ہیں کہ جب آقا سلونی سلونی فرماتے جا رہے تھے، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، اور پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے۔ جلال دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم اٹھے، فقام الیہ عمر بن الخطاب فقبل رجلہ، یہ حافظ ابن کثیر کی روایت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اٹھے فقبل رجلہ، سیدنا فاروق اعظم نے صحابہ کرام کی بڑی مجلس میں جھک کر آقا علیہ السلام کے قدم مبارک چوم لیے، حضور علیہ السلام کے قدم چومے سیدنا فاروق اعظم نے۔ یہ حافظ ابن کثیر نے روایت کیا، جلد 2 صفحہ 106 سورہ المائدہ کی آیت 101 کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے روایت کیا، فقبل رجلہ، آقا کے قدم چوم لیے۔ یہ صحابہ کا ادب تھا آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ تو گویا علم میں کوئی آقا علیہ السلام کا ثانی نہیں، اور علم میں کوئی آقا جیسا نہیں، اور عالم یہ ہے، یہ امام بخاری نے جامع صحیح میں روایت کیا۔ ایک اور حدیث سنن ابی داؤد میں، دارمی میں، مسند احمد میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، واقعہ خیبر، جب خیبر فتح ہو گیا، حدیث کے لفظ ہیں قال لما فتحت خیبر اہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہا سم، جب وہ زہر آلود بکری کا گوشت پیش کیا گیا خیبر فتح ہونے کے بعد، یہودیوں نے آپ کو شہید کرنے کی سازش کے تحت، اس موقع پر جب گوشت کی بوٹی بول اٹھی، ارے بنے ہوئے گوشت کی بوٹیاں بھی مصطفیٰ کی غلام، ہائے 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 ہائے، بنے ہوئے گوشت کی بوٹیاں جو سالن بنا ہوا ہے تب کر وہ بھی میرے مصطفیٰ کی غلام ہے، بولتی آقا میرے اندر زہر ہے تناول نہ فرمائیے۔ ارے یہ تو تاجدار کائنات ہیں، یہ تو تاجدار کائنات ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ خضر علیہ السلام جس تالاب میں جہاں مرج البحرین 2 سمندر ملتے تھے، جہاں خضر علیہ السلام بیٹھے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون مچھلی کاٹ کر بھون کر پکا کر لے کر چلے تھے راستے میں کھانے کے لیے، وہاں وضو کیا، اس وضو کے پانی کے قطرے مچھلی پہ پڑ گئے۔ ارے جہاں حضرت خضر بیٹھے تھے بنی اسرائیل کے ولی اللہ، اس پانی کے اثر سے بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی، مچھلی زندہ ہو گئی۔ میں نے اپنے خطابات میں کئی بار اس چیز کو بیان کیا، ارے اگر بنی اسرائیل کے ولی خضر علیہ السلام ان کی توجہ سے بنی ہوئی مچھلی زندہ ہوتی ہے، وہ تو اثر پانی کا پڑ گیا تھا، تو یہ تو تاجدار کائنات کی بارگاہ ہے، یہاں تو پانی مس نہیں کیا، بنا ہوا گوشت آیا ہے، آقا نے ایک بوٹی کھائی ہے، گوشت بولتا ہے، زندہ ہو کے بولتا ہے آقا مجھے نہ کھائیے، مجھے ذیل میں بھونا گیا۔ یہ وہ واقعہ خیبر ہے۔
میں علم کی بات کر رہا تھا کہ علم مصطفیٰ میں آقا کا ثانی کوئی نہیں. تو آقا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے سازش کی مجھے زہر آلود گوشت کھلایا، آپ نے آواز دی اور فرمایا کہ ان یہودیوں کو جمع کرو. خیبر کے یہودیوں کو جمع کیا گیا. اور نہ بھولیے کہ آقا علیہ السلام پہلی بار خیبر گئے تھے. کہاں مدینہ کی سرزمین اور کہاں خیبر. میرے آقا خیبر کے رہنے والے نہیں تھے، یاد رکھیں، خیبر کے رہنے والے نہیں تھے. خیبر تو گئے ہیں، فتح کیا ہے. اور اب فرمایا یہودیوں کو بلاؤ جنہوں نے مجھے زہر کھلایا ہے. جب جمع ہو گئے سامنے بیٹھ گئے، میرے آقا نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری کی کتاب الجزیہ حدیث نمبر 2998 اور صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 2178 اور پھر ابو داؤد اور دیگر کتب میں بھی ہے، بہت ساری بے شمار کتب حدیث میں. بخاری اور ابو داؤد کی بتا دی، صحیح بخاری کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کو، انی سائلکم عن شیء، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں. یہودیوں سے کہا، اکٹھا ایک گروہ بیٹھا تھا. فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ، کیا تم مجھے صحیح صحیح سچا بولو گے، میرے سوال کا جواب سچائی کے ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ جو پوچھیں گے ہم سچا جواب دیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا بولو. فقال لهم النبی من ابوکم، جو یہودی سامنے بیٹھے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ قالوا فلان، ان سب نے کہا ہمارے باپ کا نام یہ ہے، فلاں شخص ہمارا باپ ہے. آقا نے فرمایا ان سب کو تم جھوٹ بولتے ہو. بل ابوکم فلان، تمہارا باپ وہ نہیں، تمہارا باپ وہ شخص، دوسرا شخص. اب خیبر میں میرے آقا نسب کیسے جانتے ہیں قبیلوں کے؟ انہوں نے جھوٹ بولا. آقا نے ان کی بات کو رد کر کے کہا نہیں، تمہارا باپ وہ نہیں، وہ ہے. قالوا صدقت، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا، ہم نے جھوٹ بولا. یہ علم کا حال ہے کہ علم میں میرے آقا کا کوئی ثانی کائنات میں اللہ نے نہیں کیا. اور صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات تک سب کچھ کئی بار بتاتے. فحافظہ من حافظہ وناسیہ من نسیہ، ہمیں جو کچھ یاد رہتا ہم اتنے عالم بن جاتے، جو بھول جاتا سو بھول جاتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے باب میں یہ مقام ہے کہ حضور کا علم کے باب میں کائنات میں کوئی ثانی نہیں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ شان دی کہ کوئی حضور جیسا نہ ہے، اور اگلی بات، اور کوئی چاہے تو بن بھی نہ سکے. سب سے زیادہ طاقت کسی جیسا بننے کی اور کسی کی مثل بننے کی اور کسی کی شکل و صورت اختیار کرنے کی، سب سے زیادہ طاقت اگر اللہ نے کسی میں رکھی ہے تو وہ شیطان ہے، جن ہے، اور جنات کا بانی اور امام ہے. جنات کے قبیلے کا بانی اور امام ہے. وہ جس کی شکل میں چاہے بن کے آ جائے ورغلانے اور دھوکہ دینے کے لیے. مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتخیل بی، وفی روایت قال فإن الشیطان لا يتمثل بی. جس شخص نے، اب آپ دیکھیے، ارے زندگی میں کوئی میرے آقا کی مثل کیسے بن سکتا ہے؟ میں ایک نکتہ نکال رہا ہوں حدیث سے. ارے زندگی میں، حضور کی ظاہری حیات میں یا عالم برزخ میں یا عالم آخرت میں، حقیقت میں کوئی میرے مصطفیٰ کا مثال کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی یہ خیال کرے کہ ہم حضور جیسے ہیں، معاذ اللہ. کوئی شخص حضور کی مثل ہے، ارے حضور کی مثل حقیقت میں کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ آقا نے تو فیصلہ فرما دیا کہ خواب میں بھی شیطان جیسا شخص میری مثل نہیں بن سکتا. لہذا آج 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی آقا نے فرمایا میرا کوئی امتی اجمیر، لاہور، کراچی اور بغداد
عجم و عرب کی سرزمین پر آج بھی میرا امتی مجھے خواب میں دیکھتا ہے. مرانی فی المنام، رات سوتے ہوئے اپنے خواب میں مجھے دیکھتا ہے. آقا نے فرمایا فقد رآنی، خدا کی عزت کی قسم اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ مغالطہ لگا. جو گناہگار امتی بھی اگر خواب میں مجھے دیکھتا ہے، اگر کسی اور کو دیکھو تو تمثل ہو سکتا ہے، مغالطہ ہو سکتا ہے، تشبہ ہو سکتا ہے، ہر ایک کے لیے تشبہ ہو سکتا ہے. مگر جس شخص کو خواب میں زیارت مصطفیٰ ہو، آقا نے فرمایا وہ میری ہی زیارت ہے. کیوں؟ فإن الشیطان لا يتخیل بی ولا يتمثل بی. شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، الٹا لٹک جائے، وہ مصطفیٰ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، حضور کی مثل نہیں بن سکتا. تو جب شیطان آقا کی مثل نہیں بن سکتا تو کتنا نادان ہوگا وہ انسان جو سوچے کہ میں حضور کی مثل ہوں. ارے تم شیطان سے بھی بڑا شیطان بننا چاہتے ہو؟ حضور کی مثل کا خیال کر کے، یہ سوچ کر کے ہم حضور کی مثل ہیں، اس کا مطلب ہے جو کام شیطان نہیں کر سکا تم وہ کرنے پر قادر ہو. شیطان کو اپنا بچہ بنا رہے ہو، اپنا چھوٹا بھائی بنا رہے ہو، اپنے سے کمزور بنا رہے ہو، اور خود اس سے بڑا شیطان بننا چاہتے ہو، یہ کہہ کر کہ معاذ اللہ ہم حضور کی مثل ہیں. ارے حضور کی مثل کوئی نہیں بن سکتا. جب شیطان خواب میں نہیں بن سکتا تو آپ اور کوئی اور عالم بیداری میں کیسے بن سکتا ہے؟ عالم اسلام کے عاشقوں، عاشقان مصطفیٰ اور حضور کے غلاموں، مبارک ہو تمہیں. آج 1500 سال بعد بھی اور 15,000 یا 15 لاکھ سال بعد بھی حضور نے خوشخبری سنا دی، جو امتی خواب میں مجھے دیکھتا ہے وہ مجھے ہی دیکھتا ہے. اب اس کی شرح پھر ایک اور حدیث سے، اور وہ حدیث بھی متفق علیہ، بخاری مسلم کی. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فقد رأى الحق. بخاری مسلم کی متفق علیہ. فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی حقیقتاً مجھے دیکھا، اس کو شک نہیں ہونا چاہیے. حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں صحیح بخاری کی اس حدیث کے تحت شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وقال الطیبی المعنی من رآنی فی المنام بأی صفت کانت فلیستبشر ویعلم انہ قد رآ الرؤیا الحق التي هي من الله فإن الشیطان لا يتمثل بی فقوله فقد رآ الحق ای رؤیت الحق للباطل. حافظ ابن عسقلانی نے کہا اور امام طیبی نے یہ کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص بھی خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا ہے، کہ آقا علیہ السلام کی زیارت جس شکل میں بھی ہو، جس صفت کے ساتھ ہو، فرماتے ہیں وہ حقیقت میں حضور کی زیارت ہوگی، چونکہ اس میں کسی مغالطے کا شک نہیں ہو سکتا. یہ اس لحاظ سے آقا علیہ السلام کا کوئی ثانی اور حضور کا کوئی مثل نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام عطا کیا، چونکہ حضور کو خواب میں دیکھنا حق کو دیکھنا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام کو بے مثل بنایا کہ اللہ نے اپنی نماز میں، ساری عبادتوں کا سرتاج نماز ہے، ساری عبادتوں کی اعلیٰ عبادت نماز ہے، اور نماز جیسی عبادت میں اللہ رب العزت نے کبھی کسی امت کی نماز کے وقت نماز میں پیغمبر کو اپنی عبادت میں کسی پیغمبر کے ذکر کو شریک نہیں کیا. لیکن جب ہماری شریعت کے لیے نماز کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے اپنی نماز میں تاجدار کائنات پر درود و سلام کرنا، حضور کی طرف توجہ کرنا، حضور کی طرف التفات کرنا، حضور کا تصور کرنا، اس کو نماز جیسی عبادت کا حصہ بنا دیا. حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آپ کے وفات سے آخری 3 روز قبل جماعت کرائی. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور حدیث کے لفظ ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجه النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین. پیر کا دن آ گیا، صحابہ صف در صف نماز پڑھ کے کھڑے تھے، جماعت کرا رہے ہیں. صحابہ کرام صف در صف حالت نماز میں ہیں. فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ ینظر الینا وهو قائم کان وجهه ورقۃ مصحف ثم تبسم یضحک. آقا علیہ السلام نے گھر کا پردہ اٹھایا صحابہ کو دیکھنے کے لیے. صحابہ نماز میں ہیں، قبلہ رخ چہرہ ہے. پردہ اٹھنے کی دیر تھی تو آواز آئی اور چہرے مصطفیٰ کی شعاع مسجد نبوی کے سین پر پڑی اور پردے کی آواز سنی. وہ صحابہ کرام جو حالت نماز میں اپنے سجدہ گاہ پر نگاہیں گاڑ کے کھڑے تھے، قبلہ رخ منہ کر کے کھڑے تھے. بائیں جانب سے جب حضور نے پردہ اٹھایا، صحابہ اپنی نماز بھول گئے اور بے ساختہ چہروں کو رخ مصطفیٰ کی طرف کر لیا اور کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کا چہرہ کہتے ہیں کھلے ہوئے قرآن کی طرح لگ رہا تھا اور حضور کے دیدار کی خوشی ہوئی. اب لفظ بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث کے سنیے. صحابہ کہتے ہیں فہممنا ان نفتاتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ارادہ کر لیا کہ دیدار مصطفیٰ میں آج وہ لذت آئی ہے کہ نمازیں توڑ دے اور رخ مصطفیٰ کو تکتے رہ جائے. ارے یہ عمل میرا نہیں ہے، یہ عمل آپ کا نہیں ہے، یہ عمل کل صحابہ کی جماعت کا ہے. اللہ کی نماز ہو رہی ہے، فرض ادا ہو رہے ہیں اور پردہ اٹھتا ہے اور چہرے مصطفیٰ سامنے آتا ہے. صحابہ نماز کو بھول کر، رخ قبلہ کو بھول کر حضور کے چہرے کو تکنے میں مست ہو جاتے ہیں اور پھر نماز توڑنے کا ارادہ کر لیتے ہیں. یہ تو ان کا حال تھا. ادھر سیدنا صدیق اکبر نے سمجھا فناکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ. ابو بکر صدیق نے سمجھا شاید حضور باہر آ رہے ہیں. انہوں نے نماز کے اندر ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ دیا، پچھلی صف پہ آ گئے. اب بتائیے نماز ہے خدا کی. کل صحابہ حالت نماز میں ادھر دیدار مصطفیٰ میں مست ہو گئے ہیں. ابو بکر صدیق حالت نماز میں ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ کے واپس آ رہا ہے. حضور نہ ان کو روکتے ہیں نہ ان کو روکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آخر پہ فرمایا ان اتموا صلاتکم وارخ الستر. پردہ نیچے گراتے ہوئے فرمایا اپنے نمازیں پوری کر لو. جب صحابہ کے چہرے پھر گئے، صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا تو نماز ٹوٹی نہیں. اگر ٹوٹ جاتی تو فرماتے نماز دہرا لو. میرے آقا نے فرمایا نہیں، نماز مکمل کر لو. اگر نگاہیں چہرے مصطفیٰ میں جم گئی اور ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوٹ گئے تب بھی نماز خدا کی ہوتی رہی. ارے کون مصطفیٰ کا مثل ہو سکتا ہے؟ کون ہے میرے آقا جیسا کہ جن کے تصور تو کیا، جن کو تکتے رہنے سے اور جن کے لیے مصلی چھوڑ دینے سے نماز میں حرج نہ آئے. اور پھر سیدنا صدیق اکبر ایک اور روز نماز پڑھا رہے ہیں. سہل بن سعد الساعدی راوی ہیں، قبیلہ عمرو بن عوف میں صلح کروانے کے لیے آقا گئے تھے. واپس آئے تو نماز شروع تھی. اب مجھے بتائیے اگر نماز جاری ہو اور کوئی مفتی اعظم ہو، کوئی وقت کا کتب ہو، ابدال ہو، غوث ہو وقت کا، حتیٰ کہ سرکار غوث العظم ہی، نماز مسجد میں جاری ہو، پیچھے آئیں تو کسی کو اجازت ہے کہ وہ صفوں کو توڑتا چیرتا ہوا پہلی صف پر جائے؟ بولیے ہے اجازت؟ نہیں. آقا علیہ السلام آئے، صفوں کو توڑتے چیرتے ہوئے والناس فی الصلاۃ فتخلص حتی وقف فی الصف فصفق الناس، صفیں چیرتے ہوئے حضور پہلی صف پہ چلے گئے. جب صحابہ نے دیکھا نماز ہو رہی ہے کہ آقا آ گئے ہیں، بولیے کیا؟ آپ سب کہیے آقا آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. صحابہ نے کہا یا ابو بکر صدیق حضور آ گئے ہیں. کہیے یا صدیق اکبر
حضور آ گئے ہیں. کیا کہا صحابہ نے؟ حضور آ گئے. تو حضرت صدیق اکبر کو بتانے لگے اور بتاتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ تالیاں بجانے لگے اس طرح ایسے زور زور سے حالت نماز میں، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ حضور آ گئے. اب حدیث کے لفظ ہیں کان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، وہ حالت نماز میں ایسے مست ہوتے کہ دائیں بائیں تکتے نہیں تھے. جب تالیوں کی آواز بڑھ گئی فلما اکثر الناس التصفیق التفاتا، جب تالیوں کی آواز بڑھ گئی تو سیدنا صدیق اکبر نے مڑ کے دیکھا. یہاں ایک بات سمجھاؤں گا میں آپ کو، مجھے کھڑا ہونا پڑے گا ایک نکتہ سمجھانے کے لیے. التفاتا، مڑ کے دیکھا. فرآ رسول اللہ، مڑ کے دیکھا تو آقا علیہ السلام پیچھے سے آئے تھے نا صف پر، تو حضور کو دیکھ لیا. اب مجھے بتائیے ایک امام کھڑا ہے سامنے، وہ کتنا مڑ کے پیچھے دیکھے کہ پچھلی صف پہ کھڑا ہوا نظر آ جائے. ایک امام اگر تھوڑا سا اتنا دیکھے تو نظر آتا ہے کوئی؟ بولیے. ارے پورا مڑ کے ادھر جب تک نہ دیکھے تو نظر نہیں آتا. صدیق اکبر کو شک ہوا کہ آقا آ گئے ہیں تو قبلہ سے چہرہ ہٹا کر دائیں جانب پیچھے مڑ کے دیکھا. آپ میں نماز کے دوران چہرہ مڑ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، چہرہ دائیں یا بائیں پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو دیکھنے کی خاطر چہرہ پھیر دیا، نماز نہ ٹوٹی اور حضور کو دیکھا. ورنہ ابو بکر صدیق کو حضور کہتے ابو بکر نماز ٹوٹ گئی مگر نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ ادھر خدا تھا ادھر مصطفیٰ تھا، ادھر خدا تھا ادھر مصطفیٰ تھا. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم کرے، یہ اجتماع قبول ہو اور ایمان کی سلامتی نصیب ہو، اور آقا علیہ السلام کی اتباع، غلامی، محبت اور آپ کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کی پیروی کی توفیق نصیب ہو. اللہ آپ کو آباد رکھے، شاداب رکھے، ایمان کی بہاروں کے ساتھ رکھے اور امن کے ساتھ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میری نصیحت ہے منہاج القرآن سے جڑو، منہاج القرآن کے ساتھ کام کرو، خدمت کرو. منہاج القرآن تمہیں گنبد خضرا کے ساتھ جوڑ دے گا. منہاج القرآن کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے اپنی خدمات پیش کرے تاکہ حضور کے عشق کا پیغام دنیا بھر میں پھیلتا چلا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.